لاسٹ سوال شیخ ٹیلی پاتھی پہ ہے کہ یہ بھی ایک کانسیپٹ بڑا فیمس آج کل ہو رہا ہے اور اس پہ ایکسپیریمنٹس ہوئے جس میں انہوں نے ثابت کیا، لیکن وہ اس پہ اعتراض بھی ہے کہ کنفرمیشن بائس تھی ان ایکسپیریمنٹرز کی، ان سائنٹسٹ کی، کہ وہ پہلے سے ایک چیز ذہن میں رکھے ہوئے تھے، اسی پہ ایکسپیریمنٹ کیا تو وہی رزلٹ آیا. لیکن اینی وے ان کا کلیم یہ ہے کہ نہیں، ہم نے تو خود دیکھا ہے کہ دو بندے دور بیٹھے ہوئے، وہ کچھ سوچ رہا ہے اور اس سوچ کو ٹرانسفر کر رہا ہے اس کے ذہن میں، اور وہ اس کے تھاٹس بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس کے ذہن میں وہ چیزیں وہ ڈال رہا ہے اور وہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا تھا، وہ کہتا ہے آپ یہ سوچ رہے تھے. تو بالکل اوتھینٹک بات تھی، بالکل سچ تھی. میں نے ایک ہمارے ہیں دوست انہیں کہتے سنا کہ میری بیٹی کے پاس یہ گفٹ ہے ٹیلی پاتھی کا. میں نے کہا کیسے؟ کہتے کہ وہ انہوں نے نا اپنا پیپر دیکھ لیا میتھس کا، سوالات دیکھ لیے، یعنی اس طرح کی انہوں نے بات کی کہ اس نے امیجن کیا کہ وہ ادھر ہے روم میں جہاں پیپر پڑھا ہوا ہے، اس کو پیپر نظر آ گیا اور جب وہ دینے گئی تو سیم ٹو سیم وہی پیپر تھا. اب یہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. کیا ایسا جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تھاٹس ٹرانسمٹ کر دیں کسی دوسرے کو؟ جیسے وہ بڑا مشہور ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو میسج ڈیلیور کیا تھا مدینہ میں بیٹھے ہوئے جبکہ وہ فارس میں تھے. یہ اوتھینٹک واقعہ ہے شیخ؟ نہیں، یہ اوتھینٹک تو نہیں ہے، لیکن تاریخی واقعہ بہرحال ہے. یا ساریت الی الجبل، کہ تم پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اور یہ ایک میسج ان کو ڈیلیور ہوا حضرت عمر کی آواز میں، اور کہتے ہیں کہ آپ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی تھی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ان کو دونوں الگ الگ طریقے سے آپ اس کو دیکھیں. ایک تو وہ کنسنٹریشن ہے جس سے آپ کو کوئی انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے. صحیح. جیسے آپ نے یہ پیپر والی بات کی، دیکھیں یہ کنسنٹریشن ورک کرتی ہے ڈفرینٹ طریقوں سے. آپ اس کو کنسنٹریشن کہہ لیں، آپ اس کو اپنا تکا کہہ لیں، آپ اس کو اپنی کوئی ہائی انٹلیکچوئل سٹیج کہہ لیں، جو بھی کہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب ایم اے کا امتحان دیا تو ایم اے میں ایک ہسٹری کا پیپر تھا، اسلامک ہسٹری یا مسلم ہسٹری. وہ قبل از اسلام سے لے کر پریزنٹ ڈے تک تھی. ٹھیک. اچھا، اتنا لمبا نصاب، میں بڑا ڈرا کرتا، سب سے زیادہ مجھے ڈر لگتا ہے اس پیپر پہ. خیر جب پیپر قریب آئے تو میں نے بیٹھ کے خود گیس بنایا. ہم جو گیس بناتے ہیں میں نے خود بنایا، میں نے کسی سے نہیں لیا. سارے پیپرز کا گیس خود بنایا. اس کا میں نے جب بنایا، میں نے 20 سوال نکالے، پھر اس میں سے ویری امپورٹنٹ جو ہیں امپورٹنٹ 20 نکالے، ویری امپورٹنٹ 10 نکالے. 10 میں سے پھر میں نے موسٹ امپورٹنٹ یا ویری ویری امپورٹنٹ 4 نکالے. اچھا اچھا اچھا. 4، اور پیپر میں سوال ہی 4 آتے تھے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اور میں نے 4 نکال لیے، اور میں نے سارے دوستوں کو بتایا کہ یار یہ 4 کر لو، یہ آ جانے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اور یقین کریں کہ ان میں سے ایک سوال تو ایسا تھا جو اس سال کے کسی کے گیس میں نہیں تھا، نہ اساتذہ کے گیس میں، نہ کسی کے، لوگ اپنا اپنا. میرے گیس میں تھا. جی جی جی. یقین کریں وہی 4 سوال آئے. اللہ. اور وہی 4 سوال آئے، اور جب میرا دوست جی میرے سے ناراض ہو گیا. صحیح. میں شام کو آیا، میرے سے بول رہی نا، میں کیا کیوں نہیں بولتے؟ کہتا تمہیں پیپر کا پتہ چل گیا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا یار میں تو شور میں چاہتا رہوں گی یہ 4 آ جانے، یہ کر لو. اچھا میں تو اس چکر میں کرتا تھا کہ میں نے کر لیا ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ آ جائیں. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیسے آ گئے، تکا لگا یا جو بھی آپ نے اس کو ایفیشینٹلی پچھلے پیپرز کو دیکھا اور کتنے ماہرانہ طریقے سے آپ نے اس کو کیا، یا آپ کہیں کہ میں نے یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے کر لیا. یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ اس کو جو بھی کہہ لیں. لیکن بہرحال جو کنسنٹریشن ہے، یکسوئی، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم شروع سے لے کر اب تک جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں سب میں ایک بات کامن ہے، اور وہ کہ یکسوئی، کنسنٹریشن. اچھا کنسنٹریشن تو ہو سکتی ہے، یہ تو اسلام بھی اس کو کنسنٹریشن کہتا ہے. اب آپ کو جب آپ یہ بتائیں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے منع کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور جو خشوع اور خضوع کیا ہے؟ یہ کنسنٹریشن ہے. کہ آپ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں اور بالکل اپنے آپ کو یوں اللہ کی طرف دھیان کریں. تو جتنا زیادہ آپ توجہ سے نماز پڑھیں گے، یا دوسرا ذکر بھی جتنا زیادہ توجہ سے کرتے ہیں، اس سے آپ کے اوپر آپ کی بصیرت و بصارت کھلتی ہے. یہ تو بہرحال آپ کو اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو جو دنیا کی جو مختلف چیزیں ہیں اس کے بارے میں رہنمائی بھی میسر آ سکتی ہے. اور جو اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا والا یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو دیکھیں، جب نبی سے کوئی خارق عادت واقعہ
سرزد ہوتا ہے تو وہ بھی نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں, لوگوں کو عاجز کر دیتے ہیں. قوانین جو طبی قوانین ہیں معطل ہو جاتے ہیں. اسی طرح طبی قوانین معطل ہو کے اگر کسی بھی شخص سے, کسی بھی عام امتی سے یہ کوئی بات ظہور پذیر ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ ظہور پذیر ہو, جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یعنی اس کی اتھینٹسٹی سے قطع نظر یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس طرح سے اس سے کوئی ایسی کرامت ظہور پذیر ہو جائے, اس کو کرامت کہیں یا اس کو اللہ کی طرف سے, یہ نہ تو کرنے والے کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی اپنا کسبی یا اپنا کوئی ذاتی اس میں قوت شامل ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ کبھی بھی ظہور پذیر ہو سکتا ہے, آج بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور یہ جو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی اجنبی اور اچھوتی بات بھی نہیں ہے. یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جو قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون, جن کا ایمان اور تقوی مضبوط ہے نا وہ اولیاء اللہ ہے, اور ان کو کسی بھی طرح سے اس طرح کی کوئی اگر کیفیت ہو جائے تو یہ ممکن ہے, لیکن اس کا تعلق ایفرٹ اور سٹرگل کے ساتھ نہیں ہے. لوگ تو اس چکر میں, اس یکسوئی کے چکر میں لوگوں نے تو یہ تک بنا لیا ہے. ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا, اب تو خیر وہ بھی فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, کہتا تھا مجھے وہ دیں جو آپ کے پاس ہے. کہتے تھے کیا ہے میرے پاس, نماز روزہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. وہ نہیں آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے وہ مجھے بتائے. اچھا میں نے ایک دن اس سے پوچھا, مجھے کہتا ہے آپ کے والد صاحب بتاتے نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. پھر ایک دن کہتا ہے کہ میں نا اصل میں چاہتا ہوں کہ میں چھپکلی کو دیکھوں اور وہ میری نگاہ سے اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے, گر جائے. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں, یہ قوت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو کوئی آدمی جو ہے وہ کسی بندے کو گرانے کی قوت حاصل کرنا چاہ سکتا ہے, کوئی کسی چھپکلی کو گرانے کی قوت حاصل کرنا چاہ سکتا ہے. یہ ہماری خواہشیں ہیں, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ دنیاوی مشغلے ہو سکتے ہیں لوگوں کے, تو آپ مشق کریں اور شمع بینی بھی کریں اور سورج بینی اور چاند بینی بھی کریں اور کسی بلب کے اوپر کنسنٹریشن کر کے اپنی مشق کریں, اور اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کنیکشن بھی قائم ہو جائے اور جس سے آپ کوئی اپنے خیالات میں انتشار پیدا کر لیں یا دوسرے کے خیالات میں انتشار پیدا کر لیں. دیکھیں نا, یہ جو اے آئی ہے یہ بھی تو آج کل کیا کچھ کر رہی ہے, ہمارا ذہن پڑھ لیتی ہے. آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ علی بھائی ہم آپس میں ملے ہیں نا, آپ کسی آدمی سے ملے ہیں اور کوئی آپس میں آپ کا ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہے, صرف آپ ملے ہیں, تو وہ لوکیشن سے لے کر وہ آپ کو دے دے گی, وہ جو سجیشن دے دے گی کہ اس کو آپ ایز اے فرینڈ ایڈ کر لیں. تو اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ دیکھیں یہ اس طرح کے کنیکشنز ہو سکتے ہیں, جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہو سکتا ہے, تو پھر جو اوریجنل انٹیلیجنس اس کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ شیخ, ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے میں نے بھی بڑا سیکھا, اور آئی ہوپ آڈینس نے بھی.